आज किसको पढ़ना था? आयत नंबर 54 हो गया है मोहन, कि हो गई है क्या? जी। आयत नंबर 54 पूरी हो चुकी है, 54। ये तो बताएंगे आपके साथी। शायदा बताएंगी कि 54 या 55। जी, एक 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 मिनट। आयशा बताएंगी, शायदा हाँ, आयत बताएंगी। आयत 54, आयत 54 ही चल रही थी। 54 हो गई आयत थी। हो 54 गई हो थी। गई थी। जी जी। हाँ, 55 नहीं हुई थी। नहीं, 55 नहीं शुरू की अभी। अच्छा। वो मैंने क्या मतलब बताया था इसका? आयशा याद है? तौबा करो, तौबा की शक्ल ये है कि अपने अपने कबीले के मुजरमीन को मारो। ये इन लोगों से कहा जा रहा है जिन्होंने गौशाला परस्ती नहीं की है। फिर सूरह आराफ के रेफरेंस दिए थे आपने। और कोई बताए? शब्बीर साहब। मैंने ये बात बताई होगी कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिक, ताकि तुम अब से शुक्रगुजार हो जाओ, शरारत बंद करो। वहाँ ऊपर आयत नंबर 52 में, 51 और 52 में वहाँ साफ कह दिया था, सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिक। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं और उन्होंने ये कौम के लोगों से कहा है कि भाई तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई है, तौबा करो। फतूबू इला बारीकुम, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपने आदमियों को मारो। जब वहाँ तौबा तो माफी की बात आ गई, उसके बाद मारने की बात जो है वो ये है कि जो जिन लोगों ने तौबा नहीं की है, जो लोग अपने जुर्म पर अड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मारो, और उसके अपने लोग ही मारें। ये मैंने यानी इस मफहूम को मुख्तार पसंदीदा बताया है ना, बरखिलाफ इसके कि तुम सब की तौबा ही ये है कि अपने आदमियों को मारो। ये लेते हैं लोग, ये मतलब मैंने नहीं लिया है। सूरह आराफ की आयत की रोशनी में एक बात तो ये बताई थी कि अल्लाह ताला ने उस मौके पर, इसी मौके का तज़किरा है, ये इरशाद फरमाया था कि जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की है उन्हें दुनिया की जिंदगी में शदीद अजाब होगा। उसके फौरन बाद तौबा की आयतें हैं और अमल साले की आयतें हैं और ईमान लाने की आयतें। लेकिन जो लोग तौबा कर लेंगे और अ, बुराई करने के बाद, गलत हरकत करने के बाद, है ना, और ईमान की तजदीद कर लेंगे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह माफ करने वाला है। फिर उसी सियाक में उससे पहले एक और आयत का हवाला दिया था मैंने। वो ये आयत थी कि कौम के लोगों ने जब ये देखा कि भाई उन्होंने ये जुर्म करके बहुत बड़ी गलती की है, और वो गोया राह हक से
بھٹک گئے. فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. یہ حضرت موسیٰ سے کے واپس آنے سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے آنے کا ذکر ہے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کرنے کو تو غلطی کر لی، لیکن جب لوگوں نے سمجھایا ہے، ہوش آیا ہے، تو ان کی ایک خاصی تعداد ہے، بڑی تعداد ایک طرح سے ہے، جنہوں نے توبہ کر لی ہے. جس انداز سے ذکر ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے پہنچنے کے پہلے ہی لوگوں نے توبہ کر لی ہے. لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. توبہ استغفار کا جملہ ہے. اب اس کے بعد یہ کہنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے اور جو اپنے جرم پر باقی ہیں، اس پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے درمیان سے ختم کر دیا جائے. یہ بات میں نے بتائی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ بات تازہ ہو گئی ہوگی، مطلب پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. جی فاطمہ، جی بات جی سمجھ میں آ الحمد رہی للہ. ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اتفاق یا اختلاف دوسری چیز، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں وہ بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی سمجھ میں آ رہی ہے. آ رہی ہے نا. اور جی بھائی عائشہ، شاہدہ، جی حضرت الحمد اتفاق للہ. دوسری چیز ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی 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 الحمد للہ سمجھے. ہاں. تو چلیے غور کیجئے گا، آپ آگے چلیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور ایک وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ الگ الگ واقعات ہیں اور آگے بھی بہت سے واقعات آئیں گے. یہ پوری تاریخ پر تبصرہ ہے نا، ان کی جو قومی تاریخ ہے پوری تاریخ پر تبصرہ چل رہا ہے. ہاں، اور بہت معروف و مشہور واقعات ہیں جن سے معاصر یہود واقف ہیں، اس لیے صرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہاں. اور اور یاد کرو جب ہاں تم لوگوں نے موسیٰ سے کہا ہاں کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. موسیٰ سے کہا ہے، بات تو موسیٰ سے کہی ہے لیکن لے موسیٰ نہیں ہے نا، کیا موسیٰ ہے. جب تم لوگوں نے کہا کہا اے موسیٰ. موسیٰ ہم ہرگز چلیے، تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کلم کھلا، صاف. اللہ کو ہم کھلم کھلا جب تک دیکھ نہیں لیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہے نا. جی
تو اس پر تمہیں صاعقہ نے آ گھیرا اور تم ہاں، دیکھتے رہ گئے۔ جہارہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بالکل ظاہر ہو جانا، اعلانیہ ہونا، بلا حجاب کے آدمی وہ دیکھ لے، کوئی پردہ نہ ہو، بالکل ظاہر و باہر چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیں، چھپا ہوا چھپی ہوئی نہ ہو چیز، اللہ کو دیکھ لیں علی اعلان، کھلم کھلا۔ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے، حال بھی بنا سکتے ہیں، جی، صفت کے معنی میں لے کر حال بھی بنا سکتے ہیں، بالکل وہ ظاہر ہو، نظر آئے، جی، رویتن، جاہرتن وغیرہ کر کے رویت الجاہرہ مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ کو ہم علی الاعلان، کھلم کھلا جب تک ہم دیکھ نہ لیں، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، جی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جی، تو تمہیں پھر پکڑا۔ صاعقہ میں، ہم، بجلی نے تمہیں آ پکڑا، تمہیں آ لیا، ہے نا؟ بجلی تم پر آ گری۔ ساقہ، یہ جو ہے ساقہ یسعقو، اس کے معنی ہوتے ہیں آسمان کا کسی کے اوپر بجلی گرانا، اور خود بجلی کا کسی کے اوپر گرنا، ساقت السائقہ، باب سمیع سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بجلی گر گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اسی سے سائقہ ہے، یعنی وہ آگ جو آسمان سے گرتی ہے، جس کو ہم بجلی کا گرنا کہتے ہیں، اس سائقہ کے، اس کے لیے سائقہ کا لفظ آتا ہے نا؟ ایک طرح سے وہ آگ ہوتی ہے جو سخت گرج کے ساتھ، کڑک کے ساتھ وہ اوپر سے گرتی ہے، جس چیز پر سے بھی گزرتی ہے اس کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو وہ گویا صاعقہ ہے، وہ گرنے والی چیز بجلی، جی۔ صاعقہ الرجلو کہیں گے کہ اصابتہ الصاعقہ، بجلی گویا اس کے اوپر گر گئی۔ اب مزید اس کے مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے غشی علیہ، وہ بے ہوش ہو گیا، بجلی گرتی ہے تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، تو صاعقہ الرجلو کے معنی ہلاکہ بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، جیسا موقع ہو اس کے لحاظ سے اس کا استعمال ہوتا ہے، جی۔ اس حال میں بجلی تم دیکھتے رہ گئے۔ نے تمہیں آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بجلی کیسے گر رہی ہے، بجلی کے گرنے کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم پھر نے کیا ہوا؟ تمہیں اٹھا کھڑا کیا، تمہیں اٹھا کھڑا کیا، تمہاری موت پھر کے ہم بعد، نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم تاکہ شکر تم گزار بنو۔ شکر گزار بنو، شرارت چھوڑو، ہے نا، بدماشی نہ کرو، اور احسان مند ہو، احسان مند رہو۔ دیکھیے یہ جو بجلی گرتی ہے تو کبھی مغمی ہوتی، بے ہوش کرنے والی، اور کبھی جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہے، یہاں دونوں کا امکان ہے، عین ممکن ہے کہ ختم ہو گئے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ہوش دیا ہو، ہوش میں وہ آئے ہوں۔ موت کا لفظ نیند کے لیے بھی یا بے ہوشی وغیرہ کے لیے بھی مجازن آتا ہے،
ہے نا. موت کا لفظ ایک تو مرنے کے لیے آتا ہے، دوسرے نیند کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو تمہارے گویا ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو. اب اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل بدلی کا. ہاں، تمام بدلی اس جنس کے طور پر ہے. بدلی کا ایک ٹکڑا ہو تو غمامتن کہیں گے. گھنی بدلی، گھنی بدلیوں کا، سفید قسم کی وہ بدلی ہوتی ہے، گھنی بدلیوں کا، سفید بدلیوں کا ہم نے تم پر سایہ کیا، اس کو ذلہ چھتری بنا دیا تمہارے اوپر، اور ہے نا. نازل کیا تمہارے غمہ، اوپر من و سلوہ. غمہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا نا، ڈھانپ لینا. اسی سے غمام ہے، بادل جو ہے اوپر سے چھا جاتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفید جو بادل، بادل کس طرح کا ہوتا ہے، گہرا کالا، سفید جو بادل ہوتا ہے اس کے لیے یہ آتا ہے، یہ پورے آسمان کو چھپا لیتا ہے. اس وجہ سے غمام کا لفظ اس کے لیے آیا ہے. غمن کے معنی کسی چیز کو چھپا لینا. بادل کو اس لیے کہتے ہیں سورج کی روشنی کو وہ چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے غمام کہتے ہیں. غم جو بولتے ہیں نا، غم جو بولتے ہیں، ایک غم کے معنی میں رنج، پریشانی، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسا شدید گویا حزن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے جو انسان کے ذہن و دماغ پر چھا جاتی ہے، اس کو معطل کر دیتی ہے. ہاں، اسی سے غمہ کا لفظ پڑھا ہے. نوح کہتے ہیں تم لوگ اپنے معاملے کا متفقہ سوچ سمجھ کا فیصلہ کر لو اور تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ نہ رہے. ہاں، تو تم پر ہم نے گھنی بدلیوں کا سایہ کیا. ذلن سایہ، ذلل سایہ کرنا. ذلہ کہتے ہیں جس سے سایہ کی جائے، چھتری. ذلہ بادل کو بھی بولتے ہیں، صاحبان کو بھی بولتے ہیں. سب سایہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بدلیوں کو ذلہ بنا دیا، تم پر سایہ ان کا کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہاں، اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ. من و سلوہ تم پر اتارا. من کیا ہے؟ من کے لفظی معنی جو معروف ہیں وہ یہ کہ فضل اور احسان. من اللہ المومنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. اصل معنی فضل اور احسان کے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے حاصل ہوئی تھی، انسان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ من، یہ نام پڑا ہے اس کا، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. شبنم کی طرح سے رات میں کوئی چیز گرتی تھی، اوس پڑتی تھی اور وہ جم جاتی تھی، اور پھر وہ شہد کی طرح سے میٹھی ہو جاتی تھی. سورج نکلنے کے پہلے پہلے اس کو اکٹھا کر لینا ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی دھنیے کے بیج کی طرح سے ہوتی تھی، اور بہت بڑی مقدار میں لاکھوں آدمی جو وہاں صحرا میں ہیں ان کے لیے ان کا کام چلتا تھا. سلوا کا جو مادہ ہے اس مادے کے اندر تسلی وغیرہ کا مفہوم ہے. تو یہ بٹیر سے ملتی جلتی چیز ہے، پرندہ ہے، اس کے لیے آتا ہے. اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن اتنی وافر مقدار میں کہ لاکھوں آدمی روزانہ ان کے صبح و شام کی خوراک بنے، یہ چیز خالص اللہ تعالیٰ کی کا احسان تھا. ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. صحرا میں دھوپ میں ختم ہو جاتے اگر سایہ نہ ہوتا تو، اور سایہ کے بعد کھانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تو پھر بھی زندگی کیسے چلتی. اور کھانے کے لیے جو انتظام کیا، بہترین انتظام، گوشت مقوی غذا ہے نا. سلوہ بہت اس کے اندر قوت ہے.
اور ساتھ ساتھ شہد جیسی ایک میٹھی چیز، دونوں مل کر جو ہے حلوہ بھی ہے، گوشت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا، اور 2 4 10 آدمیوں کے لیے نہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ، اور ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ نہیں، 40 سال تک اسی پر رہے ہیں وہ لوگ۔ صحرا کا ہے نا وہ، اس کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کھیت اگائے جائیں۔ انزلہ کا لفظ لائے ہیں، انزلہ اتارا کا مطلب یہ ہے کہ فراہم کیا، چشمہ سرچشمہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، اس کو فراہم کرنے والے ہم تھے، اس کا منبع اور سرچشمہ ہم ہیں، یہ بتانے کے لیے انزلنا الحدید بھی آتا ہے، انزل لکم الانعام، مویشیوں کو کے لیے لفظ آتا ہے، مطلب یہ فراہم ہم نے کیا۔ آگے چلیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ جی چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ہاں، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، دی ہیں، انہیں تم کھاؤ۔ من آیا ہے تو میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن موقع احسان کا ہے تو من شبیہ وغیرہ کے مفہوم پر متضمن ہو جا سکتا ہے، خوب کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ طیبات صفت ہے، ما رزقناکم موصوف ہے نا، صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوئی ہے، جیسے سوء العذاب کے بارے میں بتایا تھا میں نے، سو اصلاً سیئ کے معنی میں صفت ہے، عذاب موصوف ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو چیزیں ہم نے دی ہیں، طیب، نفیس، پاکیزہ، عمدہ، طیب کے اندر یہ سب چیز ہوتی ہے۔ لذیذ، آپ تابع یا تیبو کے معنی دیکھیں گے آپ لوگ تو اس میں لذیذ ہونا، نفیس ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، صاف ستھرا ہونا، اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز حلال ہوتی ہے۔ یہ گویا یہ نعمتیں دے کر ہم یہ نعمتیں زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے لیے وہ کیا ہے، تم کھاؤ خوب شکم سیر ہو کر ان نفیس، ستھری، پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ جی، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، وما ظلمنا نہیں ہے، ظلمونا، وما ظلموا، ظلموا، فعلوا، انہوں نے، ہاں، نہ ہم پر، ان لوگوں نے ہم ان پر لوگوں ظلم نے ہم نہیں پر ظلم نہیں کیا، کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ بلکہ خود کو اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے پہلے تک سب خطاب ہے، خطاب ہے، یہاں غائب کا صیغہ آ گیا، یہ نہیں کہا کہ وما ظلمتمونا، یہ نہیں کہا، ولیکن کنتم انفسکم تظلمون، نہیں کہا، خطاب نہیں ہے، غائب کا صیغہ لے آئے۔ غائب کا صیغہ نفرت کو بتاتا ہے، یعنی جو ان نعمتوں کے مقابلے میں جو رویہ تمہارا رہا تو وہ رویہ بہت ہی اچھا نہیں تھا، خراب تھا، تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، اس طرح سے ہمارا نہیں کچھ بگاڑا، بلکہ تم اپنا نقصان کرتے رہے۔ یہ باتیں ساری ایک دن کی نہیں ہے، پوری تاریخ پر تبصرہ ہے، آگے اور بات واضح ہو جائے گی۔ 2500 سالہ تاریخ ہے، اور اس پر ان کے قومی کردار پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔
بہت سی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہیں، بہت سی باتیں ان کے بعد کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غائب کا صیغہ لا کر گویا ایک طرح سے یہ کہ جن لوگوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ان کے اسلاف نے، وہ اوپر جتنی باتیں سب ان کے اسلاف کی ہیں، موجودہ یہودیوں سے، قرآن کے نزول کے زمانے میں جو یہودی تھے معاصر، ان سے کہا جا رہا ہے، ان کی اپنی قومی تاریخ ہے اور بڑا فخر کرتے ہیں، یہ تو حرکت تم نے کی ہے۔ تو یہاں غائب کا صیغہ اس لیے لائے۔ اب پھر آئیے آیت نمبر 55 پہ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، اس وقت تک بات نہیں مانیں گے۔ تو تمہیں صاعقہ نے آ پکڑا، آ لیا، گویا صاعقہ، استولت علیکم الصاعقہ، مستولی ہو گیا صاعقہ تم پر۔ اخذہ کا مختلف استعمال ہے، اچھے سے کوئی چیز لینا، سزا دینا، پکڑنا، گرفتار کرنا، یہ مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھوں دیکھتے صاعقہ نے تمہیں آ لیا، یہ کیسا واقعہ ہے، کیسی بات ہے؟ موسیٰ کے زمانے کی بات ہے، تو موسیٰ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا تو بتائیے۔ ہاں مجیب بتائیں گے کچھ؟ ہاں شبیر صاحب کچھ کہیں گے؟ شاہدہ بولیے۔ بشر کے ذہن میں کچھ ہے تو بتائیں۔ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہ یہ کب کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، پھر انہیں صاعقہ نے آ پکڑا، پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ صاعقہ، بجلی نے انہیں آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر وہ مانیں گے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کب کی ہے، کون سی بات؟ مجیب تو دیکھتے اگتے ہیں تفسیر، بتائیں۔ تبسم بولیں۔ فاطمہ بولیں گی، فاطمہ۔ یہ جب گئے موسیٰ علیہ السلام لے کر کے ان لوگوں کو، تب جو ہے ہاں ان پر بجلی آئی ہے، بجلی گری ہے نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کہاں؟ یہ جب 40 دن کا وعدہ جو کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہاں موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کے گئے ہیں، تو بجلی نے آ گھیرا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا۔ 40 دن کا وعدہ جو تھا، تو وہاں تو ہم نے وہ بتایا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے نہیں جانا تھا، لوگوں کو لے کر جانا تھا، نمائندوں کو یا پوری قوم کو۔ میں نے مختلف جگہوں کی آیتوں کو نکال کر یہ بات رکھی تھی کہ حضرت موسیٰ کو تنہا جانا تھا، یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ جو لوگ یہ بات لیتے ہیں، مطلب دیتے ہیں، ان کی بات زیادہ وہ ہے، گویا اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام تنہا گئے ہیں۔ اور وہاں جو سوال جواب ہوا جو سورہ طٰہٰ میں ہے، تو یہ ہے کہ ابھی تو قوم میں رہنا تھا، چلے کیوں آئے؟ اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ حضرت موسیٰ نے جانے کے پہلے قوم کے نمائندوں کو بھی
سمجھا دیا تھا کیسے کرنا ہے، اور سب کا ذمہ دار حضرت ہارون کو بنایا تھا کہ اخلف کیا ہے، ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، یہ مطلب وہاں میں نے بتایا تھا، وہاں تو کسی کے لے جانے کی بات نہیں ہے۔ جی فاطمہ بولیے۔ دیکھیے عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اجتماعی توبہ کے لیے یہاں آ کر جو ٹھیک ٹھاک کرنا تھا وہ حضرت موسیٰ نے کیا، اس کے بعد قوم کے لوگوں کو، اس کے 70 نمائندوں کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اجتماعی توبہ کے لیے اسی طور پر حاضر ہوئے ہیں، اور اس موقع پر ان کو جو ہے زلزلہ آیا ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 155 56 میں ہے۔ پورا سلسلہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے، وہاں سے واپس آنے، اور پھر اس کے بعد جانے، بہت پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ اور بعد تک چلا ہے۔ آیت نمبر 155 دیکھیے، سورہ اعراف۔ آیت نکال لی آپ لوگوں نے؟ قاسم بھائی آئے تھے، لگتا ہے کہ ان کے یہاں ان کا موبائل جو ہے اس نے ساتھ نہیں دیا اور چلے گئے ہیں، نہیں؟ ہاں نکال لی آیت؟ جی جی حضرت۔ جی بہت سے لوگ لگتا ہے کہ صرف موبائل سے پڑھتے ہیں، قرآن رکھیے سامنے نا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اوپر یہی قصہ چل رہا ہے۔ اس روز ہی میں نے اوپر کی آیت نمبر 152-53 کے لیے یہ حصہ کھلوایا تھا، اور آیت نمبر 149 کو بھی بتایا تھا، وہاں توبہ کا ذکر ہے۔ اب اسی کے بعد ہے یہ سب 155 کہ یہ سب ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک میقات مقرر کی تھی، تو اس میقات پہ انہیں وہاں جانا ہے نا۔ اختارک اچھی چیز کو چننے کے لیے آتا ہے نا، بس زیادہ بہتر چیز جن چیزوں میں چننا ہے اس میں سب سے بہتر اور عمدہ، موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو لیا تھا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پہنچے ہیں یہ لوگ طور پر، اور پھر انہیں رجفہ نے جب آ پکڑا ہے، آ دبوچا ہے، آ لیا ہے۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، زور سے ہلانے کو رجفہ بولتے ہیں، رجفہ ہلنا ہلانا۔ جب انہیں زلزلے نے آ دبوچا ہے، آ پکڑا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال موسیٰ ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے، وإیایا اور مجھ کو، انہیں اور مجھے، ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا،
کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس عمل اور اس حرکت کی وجہ سے جو ہم میں سے نادان لوگوں نے، سفی بیوقوف لوگوں نے، اجڑ لوگوں نے کی؟ ہمارے اجڑ لوگوں نے جو شرارت کی ہے اس کی سزا میں کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہلاکت کا ذکر نہیں ہے، زلزلہ آیا ہے، طور کے دامن میں ہے یہ، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گر جائے گا، شدید زلزلہ ہے زور کا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ یہ دعا فرماتے ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ مختار ہیں، اچھے چنندہ چیدہ قسم کے لوگ ہیں۔ اور حضرت موسیٰ جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اور ہم کو کیا تو ہلاک کرے گا؟ اور ہماری قوم میں جو نالائق لوگ تھے جنہوں نے شرارت کی تھی ان کے جرم ان کے اس میں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں۔ اس سے یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ یہ پوری قوم کی طرف سے، یہ 70 نمائندے ہیں لاکھوں افراد کی طرف سے، اور یہ گئے ہیں اجتماعی توبہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان سے عہد لیا ہے، ان سے عہد لینا گویا پوری قوم سے عہد لینا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ نیک لوگ۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیے جہاں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کی شرارت ظاہر ہے۔ کیسے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، یہ شرارت بول رہی ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری نہیں سنیں گے، نبی سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ گویا یہ شرارت سے بول رہے ہیں یہ۔ اچھا، ایک اور آیت نکالی ہے سورہ نساء کی آیت 6 پارے کے پہلے صفحے میں ہونا چاہیے۔ چھٹے پارے میں 153ویں آیت۔ نکال لیا تو بتائیے گا۔ یسألک اہل الکتاب، سورہ نساء آیت نمبر جی نکال لیں۔ جی حضرت نکال لیا۔ 3۔ اے نبی، اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان کے اوپر آسمان سے کتاب اتارو۔ یہ اہل کتاب یہود تم سے یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہو رہا ہے۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، ارے تو یہ اتنا ہی ہے، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ کیا؟ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو دکھا دے، ارا یوری ارے امر، ہمیں تو اللہ کو دکھا دے کھلم کھلا۔ وہاں وہی بات ہے نا، لندو میں کہتا نر اللہ جہرتن، ایک ہی واقعہ ہے دونوں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو صاعقہ نے آ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے۔
ان کی شرارت کی وجہ سے صاعقہ نے انہیں آ لیا۔ اب دیکھیے یہاں بھی شرارت کا ذکر ہے، بظلمہم، یہ جو لوگ ہیں جس طرح کی بات کر رہے ہیں، قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ شرارت سے کر رہے ہیں، ظلمہم، ظلم کی وجہ سے شرارت ہے۔ وہاں سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ لن نؤمن لک، وہ کفر ہے، کفر کی روش ہے وہ کفر، شرارت، یہ چیز گویا محرک ہے اس بات کی کہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کو دکھاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے اس سے گویا بہت زیادہ شوق ہے، جیسا موسیٰ نے کہا ہے اللہ تم اپنے آپ کو ہمیں دکھا، مجھے دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں گا۔ یہاں محبت ہے، فرط شوق ہے، اور یہاں جو بات ہے وہ شرارت ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ دونوں جگہوں پر ان کی شرارت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جن 70 افراد کو لے کر گئے ہیں وہاں کیا ہے؟ وہاں ان کی شرارت کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ جو بات وہاں سامنے ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ ایک بات یہ فرق رکھیے ذہن میں دونوں کے۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں صاعقہ کا لفظ آیا ہے، صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام جن 70 افراد کو لے کر گئے ان کے لیے رجفہ کا لفظ آیا ہے، صاعقہ کا لفظ نہیں ہے۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی سورہ نساء میں بھی ان کے لیے صاعقہ کا لفظ ہے اور ان کے لیے رجفہ کا لفظ ہے۔ الفاظ پہ بھی غور کیجئے، بجلی نہیں گری ہے ان پر، زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو دکھا رہا ہے۔ ان پر صاعقہ گری ہے، بجلی گری، بجلی نے آ لیا ہے۔ تو اگر ہم لفظ پہ غور کریں تو دونوں دو واقعات لگتے ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ سب لوگ چل رہے ہیں تو اتنا تو واضح ہو گیا ہے کہ دو الگ الگ واقعات، اور اس سے ان لوگوں کو مراد لینا جو گوسالہ پرستی کے بعد 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام جو لے کر گئے ہیں، تو وہ ایک ہی، یعنی یہ وہی انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صاعقہ اور رجفہ کو ایک مفہوم میں کر دیا ہے مولانا امین صاحب نے، اور بھی لوگوں نے اس پر پتہ نہیں نگاہ گئی نہیں گئی، لیکن دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اور یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا افاقہ دیا یا زندگی دی نئی، یا ہوش میں کیا، اور اس کے بعد ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ یہاں دیکھیے وعیز دہرایا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلتم سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ اسی کا تسلسل ہے ایک طرح سے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جملہ کہ ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کیا، سفید گھنے بادلوں کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، وہ تمہارے لیے فراہم کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ بدلیوں کا سایہ اور من و سلوہ کا پھول یہ بالکل، یعنی صحرائے سینا میں آنے کے بعد، سمندر پار کرنے کے بعد بالکل شروع کی بات ہوگی، بالکل شروع کی بات ہوگی۔ ہجرت کر کے جب پہنچے ہیں صحرائے سینا میں، یہ عارضی جگہ ہے، یہ عارضی ہجرت کا مقام ہے۔ اصل تو ان کو جانا ہے فلسطین میں، ہے نا، وہ ان کا اصل علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے
حضرت یوسف کے زمانے میں وہاں سے مصر آ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں لے جا رہا ہے۔ تو یہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ بتا رہا ہے کہ یہ یعنی ابتدائی ہجرت کا ہے، شروع ہی کا ہے۔ اگر شروع ہی سے بادل کا سایہ نہیں ہوتا تو مر جاتے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تو زندگی کا سوال نہیں تھا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ والی بات بھی جو ہے نا ابتدائی دور کی، شروع ہی کی، آغاز کی۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صحرا میں پہنچے ہیں، مصر میں تو اس کا موقع نہیں تھا زیادہ، بس وہاں واعظ، تلقین، ترغیب یہی چیزیں تھیں۔ وہاں تو ان کے ہاتھ میں وہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے طاقت کا استعمال کریں۔ یہاں لگتا ہے کہ پہنچنے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو کسنا شروع کیا ہے نا، اور گویا کہ ان کی اصلاح کے لیے گویا جو کچھ ایک ذمہ دار کر سکتا ہے، باندھ سکتا ہے ان کو، وہ کسنا شروع کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے یہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے کہ نظم میں آئیں اور کسے جائیں، نظم کے پابند ہوں، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہے اس سے بچنے کے لیے، اور یہ ایک بات کہی ہے کہ تم ہی اللہ کو دیکھتے ہو، ہم کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اور ہم جو ہے تمہاری بات نہیں ماننے والے جب تک کہ اللہ کو دیکھیں نہیں ہم کھلم کھلا۔ یہ گویا موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کو نہ ماننے اور نظم سے نکلنے کا ایک ان کا بہانہ تھا، یہ شرارت تھی اصلاً۔ اور اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے اس طرح کی آیتوں سے کہ پوری بنی اسرائیل یا قوم ایسی ہی تھی، یہ ان کے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ ہر نبی کے زمانے میں منافقین رہے ہیں، تو یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تمام بنی اسرائیل ایسے ہی تھے، نہیں۔ دیکھیے قرآن میں منافقین کا جو ذکر آیا ہے جگہ جگہ، کیا کیا شرارتیں یہ کرتے رہے ہیں یہ لوگ، اگر قرآن کی ان آیتوں کو اکٹھا کر دیجئے ایک جگہ تو ایک ناواقف آدمی اس کے ذہن میں تصویر یہ بنے گی کہ ارے نبی پر ایمان لانے والے ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے۔ تو سیاق و سباق سے ناواقفیت کی وجہ سے ایک آدمی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے نا۔ بنی اسرائیل یعنی وہ تمام ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی دین سے چمٹے رہے، دین نہیں چھوڑا۔ فرعون نے بہت مظالم کیے لیکن پامردی کے ساتھ وہ جمے رہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت نہیں، ظلم و ستم سہتے سہتے کمزوری اندر پیدا ہو گئی، حوصلہ ختم ہو گیا، یہ سب دوسری چیزیں ہیں، لیکن وہ دل سے نبی پر، دین پر فدا ہیں وہ لوگ۔ اور غلامی کے زمانے میں جو ہے منافقین اور بڑھ بھی جاتے ہیں اور لوگ اور انحطاط کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے منافقین کا یہ سب ہے، انہی منافقین نے وہ جو گوسالہ پرستی کی ہے۔ اور یہ واقع اس میں ترتیب نہیں ہے، مختلف واقعات الگ الگ بیان کیے جا رہے ہیں۔ گوسالہ پرستی کی ہے، سورہ نساء میں جو آیت ہم نے پڑھی اس میں گوسالہ پرستی کا ذکر اس کے بعد ہے، یعنی اس مطالبے کے بعد ہے، ثم اتخذوا العجل وہاں ہے۔ تو یہ ترتیب نہیں ہے، موقع کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کون کب کا واقعہ ہے، تو لگتا یہی ہے کہ وہ پہلے یہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ان پر وہ اکٹھا ہوں گے کہیں
ان پر بجلی گری ہے اور وہ سب گویا بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور جلال کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تاکہ ان کے اندر ایسے شرارت ختم ہو، شرارت سے باز آئیں، اللہ کے احسان کو یاد رکھیں اور مانیں۔ یہ ہے اس کا وہ، تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ بڑا وہ ہے، یہ فرق ہے۔ بہت سے لوگوں نے گویا کہ وہی بات کہی ہے جو پہلے میں نے کہی تھی، لیکن اس بات میں اور جو بات میں بتا رہا ہوں دونوں میں قرآن کے الفاظ اگر آپ غور کریں تو اس تعویل کے حق میں زیادہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہم لوگ اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 57 تک ہو گیا ہے۔ یہ ایک دن کی تاریخ پر تبصرہ نہیں ہو رہا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ پوری تاریخ پر تبصرہ ہے، 2500 سالہ تاریخ پر۔ اگلی آیت میں بھی گویا اسی طرح کی چیزیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ یہ اپنے کو بہت وہ سمجھتے تھے نا کہ ہم بہت وہ ہیں، اچھے ہیں اور خدا کے پسندیدہ ہیں، جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے اتنا لمبا چوڑا تاریخ، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی تو کہا جاتا ہے کہ 800 سال مسلمان حکومت کیے اور پھر ہندوستان کا یہ حال ہوا، تو ایسے ہی یہود کے بارے میں چل رہا ہے۔ بھائی ہم لوگ یہود کی تاریخ دہرا رہے ہیں، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ 2500 سال کا ان کا وہ ہے، ہمارا تو ابھی 1500 سال ہوا ہے، شاید 1500 سال میں بھی کچھ کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہے، لیکن ہماری پوری تاریخ جنگ و جدال کی، قتل و خون ریزی کی سے بھری ہوئی ہے، اور اب لگتا ایسا ہے کہ پوری دنیا گویا ہمیں کھانے کے لیے تلی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم سے کوئی وہ اس طرح کا نسلی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں ہے کہ فلاں شخصیت سے متعلق ہیں یہ لوگ یا فلاں خاندان سے متعلق یہ لوگ ہیں اس لیے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوگا۔ یہاں تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے، پھر ان کی عہد شکنیوں کو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ جو تم سے ہم نے عہد کیا تھا اور تم سے عہد لیا تھا تو تم کو جو نعمتیں ملی تھی تمہارا استحقاق کا نتیجہ نہیں تھی، کہ خالص ہمارا فضل تھا، لیکن اس کے بعد بھی تم نے شرارت کی تو تم کو سزا بھی تمہاری تاریخ میں بہت سخت ملتی رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری موقع فراہم کیا ہے اس نبی کے ذریعے کہ تم چاہو تو اپنی اصلاح کر لو۔ جی مولانا صاحب، وہ جو جی سورہ اس آیت میں جو آیت 49 میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جی یہ والی آیت ہے، اور جو سورہ آراف میں جو یہ آیت ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، تو یہ نجیناکم اور انجیناکم میں آپ نے بتایا تھا کہ نجیناکم جو ہے وہ باب تفعیل کے اس پہ ہوتا ہے، تو یہ تدریجی بعض لوگوں کی رائے کا میں نے وہ ذکر کر دیا تھا کہ اوپر یہ 2 بار جو آیا ہے اذ نجیناکم اور انجیناکم، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ غلامی سے، ارے اس سے بچوں کے قتل وغیرہ سے اور اس سے جو ہے آہستہ آہستہ یہ نجات ہوئی، اور یہ جو ان کی غلامی سے یک بیگ نجات مل گئی، وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یک بارگی پورے طور سے آزاد کر دیا۔ سورہ اعراف کی کس آیت کا حوالہ آپ دے رہی ہیں؟ 141 148 41
41 41 جی यही وَإِذْ वाली आयत है बस वही الْكُفَّارُ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. میں نے جی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے ساتھ ہی بتایا تھا کہ اب یہاں جو ہے انجیناکم میں غرق سے ہے، فرعون ہم نے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا، اور فرعونیوں کو ہم نے سب کو ڈبا دیا. یعنی اس مفہوم کی طرف میں نے اپنا رجحان ظاہر کیا تھا. بعض لوگوں نے اس طرح کی رائے ظاہر کی ہے، میں نے اس کا ضمناً تذکرہ کر دیا تھا، اس لیے کہ ایک ہی جی واقعہ ہے، اس میں یہاں انجیناکم ہے، وہاں نجیناکم ہے. انجا اور نجا ایک ہی اس میں لگتا ہے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایسے ہی سب لوگ سوال کریں، ہم آپ سے استفادہ کریں، آپ جو ہم سے استفادہ کریں، ایک دوسرے سے مل کر ہم لوگ سمجھیں سمجھائیں. یہ فاطمہ نے سوال کیا تھا. جی جی بہت اچھا ہے بھائی. اب آگے بھی دیکھ کر آئیے، غور کر کے آئیے کہ کہاں داخلے کی بات ہے، کس طرح سے داخلے کی بات ہے، کیا کہنا تھا، کس چیز سے بدل دیا، تو کون لوگ تھے، کس کے زمانے کی بات ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر غور کرنا چاہیے. اس پر غور کر کے آئیے. جی کل کون پڑھ رہا ہے؟ آج بشر پڑھ رہے تھے، بشر پڑھیں. یہ تو ایک ہی دو آیت ہوئی ہے، جی یا اور کوئی جی پڑھنا چاہے تو پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بشر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.